قرآن مجید نے تو ابتدا میں ہی صراط مستقیم کا ذکر کیا ہے، لیکن صراط مستقیم کیا ہے اس کی وضاحت نہیں کی گئی ہے، جس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ صراط مستقیم کوئی ایسا عمل نہیں ہے جو آپ کر لیں اور صراط مستقیم آپ کو مل جائے۔ میں اپنی پوری روحانی جو زندگی گزری ہے اس کو ایک جگہ جمع کر کے پوری روحانیت کو ایک مرکز پر فوکس کر کے اور صراط مستقیم کے معنی اخذ کروں۔ صراط مستقیم کے معنی ہوں گے مرشد کامل کی اتباع، یہ صراط مستقیم ہے۔ اب قرآن مجید نے جو کہا ہے وہ دیکھ لیتے ہیں۔ سورہ فاتحہ میں ہی الحمدللہ رب العالمین مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ وہ دو تین الفاظ ہیں جہاں سے وہابی اور دیوبندی حضرات گمراہ کرتے ہیں انسانوں کو، اور یہاں سے وہ معنی گھڑ لیتے ہیں کہ رسول اللہ سے نہ مانگو، ولیوں سے مدد نہ مانگو، صرف اللہ سے مدد مانگو۔ لیکن اس کا جو حقیقی معنی ہے وہ سیدنا امام مہدی گوہر شاہی نے فرمایا ہے، ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرنا چاہتے ہیں، و ایاک نستعین، اور تیری عبادت کرنے کے قابل ہونے کے لیے ایاک نستعین، تیری ہی مدد چاہیے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ کی عبادت کے قابل بننے کے لیے اللہ کی مدد چاہیے، اور اللہ کی مدد کے بغیر کوئی اللہ کی عبادت کرنے کے قابل نہیں ہوگا۔ اسی بات کو ہدایت کہتے ہیں۔ قرآن مجید نے اسی بات کو دوسرے طریقے سے بھی کہا ہے کہ اور ہدایت والا تو وہ ہے جس کو اللہ نے ہدایت دی ہے۔ تو بات وہی ہو گئی نا کہ عبادت کرنے کے قابل کب بنے؟ جب اللہ کی مدد پہنچ گئی۔ اب یہ اللہ کی عبادت کرنے میں اللہ کی مدد چاہیے۔ اب ایک اللہ کی عبادت تو وہ ہے جو آپ تسبیح گھما کے، نماز پڑھ کے، روزہ رکھ کے کرتے ہیں، ظاہر ہے اس میں تو آپ کو اللہ کی مدد نہیں چاہیے، وہ تو آپ وضو کریں گے، کھڑے ہو کے نماز پڑھ لیں گے، ہو گئی۔ یہ کوئی کسی اور عبادت کی طرف اشارہ ہے، اور وہ جو عبادت ہے اس کی طرف اشارہ ہے۔ اس کے لیے آپ کو غور کرنا ہوگا کہ وہ کس طرح کی عبادت ہے جس میں اللہ کی مدد کے بغیر ہم عابد نہیں بن سکتے، اللہ کی عبادت بندگی نہیں کر سکتے۔ تو قرآن شریف میں ہی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، کہ اور اللہ نے جنات کو اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے بنایا، ٹھیک ہے نا؟ اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انسان کو عبادت کے لیے بنایا ہے، صحیح ہے، اور وہ تسبیح پھیر رہا ہے، نمازیں بھی پڑھ رہا ہے، روزے بھی رکھ رہا ہے، پھر بھی جنت کی گارنٹی نہیں ہے، پھر بھی نمازیں منہ پہ دے ماری جائیں گی، تو پھر وہ کون سی عبادت ہے جس کے لیے اللہ نے بنایا ہی تم کو ویسا ہے؟ اگر اللہ نے آپ کو عبادت کے لیے بنایا ہے تو آپ کی عبادت پھر ادھوری کیسے رہ سکتی ہے؟ آپ کی عبادت کمزور کیسے ہو سکتی ہے جو منہ پہ دے ماری جائے؟ اگر آپ کو اللہ نے عبادت کے لیے بنایا ہے تو پھر اللہ نے آپ کی فطرت میں وہ مادہ ڈالا ہوگا
کہ جس سے آپ اللہ کے عابد بنیں۔ جب اللہ نے آپ کو بنایا عبادت کے لیے ہے تو پھر آپ کی عبادت جو ہے وہ کمزور کیوں ہوگی، وہ ایسی کیوں ہوگی جو منہ پہ دے ماری جائے گی؟ تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ نے جس عبادت کے لیے بنایا ہے آپ کو، آپ وہ کر ہی نہیں رہے ہیں۔ ٹھیک ہے نا؟ انسان کو سب سے بڑا مغالطہ اس بات کا ہے کہ وہ اپنے جسم کو اپنی حقیقت سمجھتا ہے۔ اس دنیا میں آنے سے پہلے بھی ہم عالم ارواح میں ہماری روحیں تھیں، تو کیا اس وقت ہم انسان نہیں تھے؟ اس وقت بھی انسان تھے نا۔ اور جب ہم مر کر کے ہماری روحیں اوپر چلی جائیں گی تب بھی ہم انسان ہی ہوں گے نا۔ تینوں حالتوں میں ہم انسان ہیں۔ مرنے یعنی زندگی سے پہلے جب ہماری روحیں عالم ارواح میں تھیں اس وقت بھی ہم انسان تھے، پھر اس دنیا میں پیدا ہو گئے، جسم میں آ گئی روح، پھر بھی ہم انسان ہیں، اور پھر جسم قبر میں رہ گیا، ختم ہو گیا، اور روحیں اوپر چلی گئیں، اس وقت بھی ہم انسان ہیں۔ تو انسان کی حقیقت جسم سے معمور نہیں ہے۔ اگر انسان کی حقیقت جسم سے معمور ہوتی تو پیدا ہونے سے پہلے جو ہماری روح تھی اس کو انسان نہ کہا جاتا۔ سمجھ گئے؟ اب وہ ہماری روح ہے جو ہماری حقیقت ہے، اور ہماری روح کی فطرت میں عبادت کرنا ہے، لیکن ہماری دسترس ہماری روح تک ہے ہی نہیں، نہ ہماری دسترس ہماری لطیفہ قلب تک ہے۔ تو اب ہم کیسے اپنی روح کو، اپنے قلب کو اللہ اللہ میں لگائیں؟ اس کے لیے ہمیں اللہ کی مدد کی ضرورت ہے۔ اور وہ اللہ کی مدد کیسے آتی ہے؟ وہ اللہ کی مدد جو ہے درویش، فقراء، قلندر، صالحین، انبیاء، اصفیاء، ان کی صورت میں آتی ہے۔ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے مقرر کردہ لوگ ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ طریقہ سکھایا ہوا ہے۔ یہ لوگ طریقہ جانتے ہیں۔ ان لوگوں کی دسترس ہماری روح تک ہو جاتی ہے، ہماری نہیں ہوتی، ان کی ہو جاتی ہے، کیونکہ ان کے ساری روح اور لطائف سب منور ہیں، سب پورے عالم کی سیر کرتے پھرتے ہیں۔ یہ ہمارے اندر جھانک سکتے ہیں، یہ ہمارے اندر دیکھ سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی پھر یہ ذمہ داری لگائی ہے کہ جو مستحقین ہوں گے، جن کی تقدیر میں نے ایمان لکھا ہوگا، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کا بندوبست کرتا ہے، کسی نہ کسی مرشد کامل کے نصیبے میں اس کا نام لکھ دیتا ہے، اور وہاں سے پھر اس کو وہ فیض ہوتا ہے۔ یہ مرشد کامل کا ملنا اللہ کی مدد ہے۔ مرشد کامل کا ملنا اللہ کی مدد ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے سورہ کہف میں یہ کہہ دیا ہے کہ وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا، کہ جس کو میں گمراہ کرنا چاہوں گا تو پھر اس کو ولی اور مرشد سے نہیں ملاؤں گا۔ سمجھ گئے؟ تو ولی اور مرشد سے ملانا اللہ کی مدد ہو گیا۔ اگر وہ ہدایت نہ دینا چاہے تو یہ مدد تمہاری کرے گا نہیں، تم خود ہی لگے رہو گے سجدوں میں، تم خود ہی لگے رہو گے نمازوں میں، اللہ کی مدد تمہارے شامل حال نہیں ہے، تو تم کبھی بھی اللہ کے عبادت گزار نہیں بن سکتے، ایسے عبادت گزار جیسا وہ چاہتا ہے۔ تو اب قرآن نے یہ کہا کہ اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں جو ہے گامزن کر دے صراط مستقیم کی طرف، اور پھر کہا صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر میں نے انعام کیا ہے۔ اب صراط مستقیم فی نفسہ ہی کیا ہے اس کا ذکر نہیں فرمایا، بلکہ جن ہستیوں پر انعام کیا ہے ان کا راستہ بتا دیا ہے۔ اب لوگ تو یہ سمجھتے ہیں کہ جنت میں چلے جائیں گے یہ انعام ہوگا، اگر جو لوگ مر جائیں گے جنت میں چلے جائیں گے تو ہم ان سے صراط مستقیم کیسے سیکھیں گے؟ اس کا مطلب ہے جن پہ انعام کیا ہے وہ ہمارے زمانے میں ہی رہتے ہوں گے نا۔
زندگی میں ہی انعام کیا ہوگا نا، تبھی تو ہم ان سے سیکھیں گے کہ صراط مستقیم کیا ہے۔ سب سے بڑا انعام کیا ہوگا اللہ کا اپنے بندے کے لیے؟ بینک بیلنس ہوگا۔ وہ تو ان لوگوں کے پاس بھی ہے جو اللہ کو نہیں مانتے۔ اب نواز شریف اور زرداری نے کتنا بینک بیلنس بنایا، کیا یہ اللہ کی دین ہے؟ پاکستان میں لوگ حرام کی کمائی کا جو ہے وہ بنگلہ بناتے ہیں اور اوپر لکھ دیتے ہیں ماشاء اللہ۔ یہ آپ کی اپنی مرضی ہے نا، آپ نے حرام کے اوپر حلال کا اسٹیکر لگا دیا تو یہ آپ کا اپنا قصور ہے نا۔ اللہ اگر انعام فرمائے گا تو کیا کرے گا؟ بہت سارے بیٹے دے دے گا آپ کو۔ تو ان کے بھی ہیں جن کے جو رب کو مانتے ہی نہیں ہیں۔ اللہ کا انعام یہ بھی نہیں ہوگا کہ وہ تمہیں سونا اور چاندی دے دے گا، دنیاوی دولت دے دے گا، یہ اللہ کا انعام نہیں ہے۔ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کے گھر گئے تو انہوں نے دروازہ نہیں کھولا اور یہ کہا کہ میرے جسم پر غربت کی وجہ سے اتنے کپڑے نہیں ہیں کہ میں آپ کو اندر بلا لوں۔ غربت کا یہ عالم تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جو کالی کملی تھی وہ باہر سے پھینکی اور کہا کہ بیٹا اس کو اوڑھ لو اور دروازہ کھولو۔ اور پھر جب اندر گئے تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور آپ نے کہا کہ اے فاطمہ، تیرے باپ کو اللہ نے اتنی طاقت دی ہے کہ اگر میں ایک نظر ڈالوں تیرے در و دیوار پر تو ان کو سونا اور چاندی کا بنا دوں، لیکن کیا تجھے دنیا کی محبت پسند آ جائے گی؟ تو انہوں نے کہا نہیں، مجھے اس فقر اور فاقے سے اللہ کی محبت کی خوشبو آتی ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ کا انعام یہ مادیت والی کوئی چیز نہیں ہے۔ اللہ کا انعام کیا ہے؟ اللہ کا انعام دیدار ہے۔ جن لوگوں کو اللہ نے اپنا دیدار دے دیا ہے، جو اللہ سے آنکھ لگا بیٹھے ہیں، آنکھیں دو چار ہو گئی ہیں، جن کے قلب پر اللہ کا نقش آ گیا ہے، جن کے دلوں پر اللہ کی تصویر آ گئی ہے، جن کے لیے یہ کہا گیا ہے کہ ان کو دیکھو تو گویا اللہ کو دیکھا، ان کو کھلایا پلایا تو گویا اللہ کو کھلایا پلایا، ان کی صحبت میں بیٹھے تو گویا اللہ کی صحبت اختیار کی۔ ان ہستیوں کے بارے میں کہا گیا ہے کہ ان کو اللہ نے انعام دیا ہے، اور ایسی ہستیاں مختلف علاقوں میں آتی رہی ہیں۔ ہندوستان میں بے شمار اولیاء اعظام آئے، پاکستان میں بے شمار اولیاء اعظام آئے، مصر میں بھی اولیاء اعظام آئے، کئی علاقوں میں آئے۔ بہت علاقے ہیں جہاں اس طرح کی ہستیاں آتی رہی ہیں۔ کبھی اسلام میں آئے، کبھی ہندو دھرم میں آئے، کبھی عیسائی دھرم میں آئے، آتے رہے ہیں۔ اب ان لوگوں کی پیروی، ان کی اتباع کرنا وہ صراط مستقیم ہوگا۔ اب ان کی جو اتباع ہے وہ ان کے ظاہری اعمال کی اتباع نہیں ہے، بلکہ ان کے جو باطنی اعمال ہیں، ان کی جو روحوں کا طریقہ ہے، وہ اس طریقے کو اپنانا اتباع ہے۔ یہی بات بابا فرید نے کہی تھی کہ جس راستے سے فرید گزر رہا ہے، روحانی راستہ، جو بھی اس راستے سے گزرے گا وہ جنتی ہوگا۔ جاہلوں نے سمجھا کہ یہ جو بیٹھے ہوئے ہیں ظاہر میں، جس طرف بیٹھے ہوئے ہیں یہاں سے گزرنے والا جنتی ہوگا، انہوں نے وہاں بہشتی دروازہ لگا دیا، یعنی ظاہر میں لے لیا اس کو۔ انہوں نے تو روحانی راستے کی طرف اشارہ کیا تھا کہ جس راستے سے، روحانی راستے سے میں گزر رہا ہوں، یعنی جس راہ پر میں چل رہا ہوں، جو بھی اس راہ پہ چلے گا تو جنتی ہو جائے گا۔ اور حق ہے یہ بات، کیونکہ یہ وہی لوگ ہیں جن کے اوپر اللہ نے اپنا انعام کیا ہے، روحوں کو منور کرنا، دلوں کو منور کرنا۔ یہ جو قلب ہے، اس کی دھڑکنوں کو اللہ اللہ میں لگانا، ذاکر قلبی بن جانا، اور ذاکر قلبی بننے کے بعد پھر نماز پڑھنے کا مزہ کچھ اور ہوگا، پھر روزہ رکھنے کا مزہ کچھ اور ہوگا، پھر جیسے جیسے قلب آپ کا منور ہوتا جائے گا تو وہ قلب آپ کو گھسیٹ کے اللہ کی طرف لے جائے گا۔ وہ جو راستہ ہے جس کے اوپر گھسیٹ کے دل آپ کو اللہ کی طرف لے جا رہا ہے وہ صراط مستقیم ہے۔ جو دل مائل ہو رہا ہے رب کی طرف، نور سے منور ہو رہا ہے، ایک نور کی تار ذکر کی یہاں سے اوپر جا رہی ہے، ایک تار نور کی اوپر سے نیچے آ رہی ہے، جس مقام پر دونوں مل جائیں گی وہ آپ کا اللہ سے تعلق اور رابطہ جڑ گیا، صراط مستقیم پر پہنچ گئے۔
یہ صراط مستقیم. Aura TV. Guidance. Brought to you